السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق ادب کی اہمیت کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ سائنسی علوم میں بنیادی مقصد نئی ایجادات اور دریافتیں ہیں۔ ایجادات یعنی نئی چیزیں بنانا، ایجاد کرنا، جن کے ذریعے یعنی وسیلے سے دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور زندگی گزارنے کے نت نئے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ مہیا یعنی دستیاب، وسائل وسیلہ کی جمع مراد ذرائع، اور نت نئے یعنی نئے۔ سائنسی علوم انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب اور طریقوں سے آگاہ نہیں کرتے۔ آداب یعنی طور طریقے، آگاہ باخبر، کیونکہ ان کے دائرہ کار سے باہر ہیں، یعنی ان کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ یہ کام ادب کرتا ہے اور انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے، یعنی واقف کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے۔ ادب کی افادیت و اہمیت اس سے بھی ظاہر ہے۔ افادیت یعنی فائدہ، ظاہر یعنی نمایاں، کہ تھکے ماندے ذہنوں کو اس کے مطالعے سے فرحت و شادمانی میسر آتی ہے۔ فرحت خوشی، سکون، شادمانی بھی راحت اور خوشی کو کہتے ہیں۔ میسر دستیاب، اور انسان ادب کے مطالعے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر امور زندگی نپٹانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ امور زندگی یعنی زندگی کے کام، قابل یعنی اہل ہو جاتا۔ ادب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری کی ضمانت ہے، یعنی اس کا ضامن ہے۔ ادب کے مطالعے سے ہم خیر و شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ خیر یعنی بھلائی، نیکی، شر یعنی برائی، تمیز فرق، اہل قابل، اور معاشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہترین زندگی گزارنے کے اصولوں سے آگاہ رہتے ہیں۔ اصول، قانون۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کر لے، یعنی مشینوں جیسی زندگی، محض صرف، اور زندگی کی عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے اسی حوالے سے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ احساس مروت یعنی مروت اور لحاظ کا احساس کچل دینا، ختم کر دینا۔ آلات یعنی جتنے بھی سائنسی ایجادات ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام، یا جتنے ہتھیار بنائے گئے ہیں وہ سب کے سب انسانوں کو کچل سکتے ہیں، ان کے جذبات و احساسات کو کچلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے۔ نزدیک تر یعنی پاس، اور معاشرے اور انسانی زندگی کے باقی اور سلامت رہنے کا ضامن ہے، یعنی ضمانت دیتا ہے۔ اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی اختیار کرے گا، یعنی منہ موڑ لے گا، تو انسان کے لیے دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گا، یعنی مشکل ہو جائے گا۔ مصنف اس اقتباس میں کہتے ہیں کہ سائنسی علوم یعنی سائنس سے متعلقہ علم میں بنیادی مقصد نئی نئی ایجادات اور دریافتیں ہیں، یعنی ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نئی نئی چیزیں ایجاد کی جائیں، ان کے بارے میں جانا جائے، تحقیق کی جائے اور نئی چیزیں ایجاد کر لی جائیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کی جا سکیں، معاشرے میں سکون مہیا کیا جا سکے، اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام لیا جا سکے۔ اور جتنی بھی ایجادات ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فاصلوں کو کم کیا جا سکے، انسان کو ذہنی اور سکون مہیا کیا جا سکے، اور روابط آسان بنائے جا سکیں، یعنی انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کر سکیں اور دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ ہو سکے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے وہ سائنسی ایجادات اور دریافتوں کی وجہ سے گلوبل ویلیج بن گئی ہے، کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کہیں پر بھی کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے تو ہمیں سیکنڈز میں اس کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے اور کونے میں
کیا وقوع پذیر ہو رہا ہے، کون سے اہم مسائل درپیش ہیں، اور دنیا میں مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، اور کسی بھی ملک کے کسی بھی خطے میں کون سی پریشانیوں سے دوچار ہونے کی وجہ سے لوگ مسائل کا شکار ہیں، اور ان کا حل کیسے ممکن ہے۔ اسی طرح سائنس کی ایجادات کی وجہ سے لوگوں کو بات کرنا اپنے دوستوں، احباب، اپنے رشتہ داروں سے بہت آسان ہو گیا ہے، اور ٹیلی ویژن کی ایجاد نے لوگوں کے لیے بہت سی دلچسپیاں فراہم کی ہیں، وہ بہترین انداز سے اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح اب بحری جہاز لے لیں، ہوائی جہاز لے لیں، یا گاڑیاں لے لیں، یہ سب کے سب لوگوں کو بآسانی سفر کرنے کی سہولت مہیا کرتی ہیں۔ اسی طرح دوربین ہے یا خودبین ہے یا کوئی بھی سائنسی ایجاد ہے، اس کے ذریعے سائنسدان مزید دریافتیں کر رہے ہیں، اور آپ لیپ ٹاپ دیکھ لیں، اور اس میں نیٹ فلکس یا نیٹ کی سہولت کی وجہ سے بھی یہ تمام چیزیں ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں۔ تو انہی کے ذریعے دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور زندگی گزارنے کے نت نئے وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں، اور سائنسی علوم انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب اور طریقوں سے آگاہ نہیں کرتے، لیکن یہ ہمیں آگے بڑھنے میں آسانیاں فراہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ سائنس کا دائرہ کار نہیں ہے کہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے آگاہ کرے، ہمیں باخبر کرے کہ ہم نے بہترین زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ہم نے شریعت کے اصولوں پر کی پاسداری کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے، اور معاشرے میں پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کیا طور طریقے ہیں، یہ طریقے ہونے چاہئیں۔ یہ تمام باتیں سائنسی علوم کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، کیونکہ یہ ان کے اختیار سے باہر ہے، اور یہ ان کا کام نہیں ہے۔ سائنسدانوں کا کام صرف اور صرف سائنس کے حوالے سے تحقیق کرنا، دریافتیں کرنا، اور لوگوں کے لیے سہولتیں اور آسانیاں فراہم کرنا ہے، جس کی مدد سے وہ اپنے زندگی کو بہترین انداز سے گزار سکیں۔ لیکن زندگی گزارنے کے آداب اور طور طریقے بتانا ادب کا کام ہے، اور یہ کام صرف ادب کرتا ہے، اور انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب طور طریقوں سے آگاہ کرتا ہے، اور ادب کی فادیت اور اہمیت سے بھی ظاہر ہے کہ اس کی مدد سے تھکے ماندے ذہنوں کو اس کے مطالعے سے خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو دن بھر کے تھکے ہارے ہوتے ہیں، جو 14 15 گھنٹے لگاتار کام کرتے ہیں، اور مسلسل ہفتے کے 6 دن ان کی وہی روٹین رہتی ہے، تو تفریح حاصل کرنے کے لیے ادب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور انہیں پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے تھکے ماندے ذہنوں کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور وہ ذہنی تھکاوٹ دور کر پاتے ہیں، اپنی الجھنوں کو دور کر پاتے ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس سے متعلقہ کتاب پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو قدرے پرسکون محسوس کرتے ہیں، ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں، ذہنی الجھنوں پریشانیوں کا علاج انہیں مل جاتا ہے، اور اس طرح انسانی ادب کے مطالعے کے بعد پھر سے وہ تازہ دم ہو جاتے ہیں، اور اپنے زندگی کے کام نپٹانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ادب لوگوں کو سکون مہیا کرنے کا ایک اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ادب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری کی ضمانت ہے، کہ معاشرے میں جتنی بہترین اقدار آپ کو نظر آتی ہیں، جتنا ادب لحاظ نظر آتا ہے، جتنا سکون نظر آتا ہے، جتنی بڑے اور چھوٹے کی تمیز آپ کو نظر آتی ہے، اور انسان جو اپنے حقوق سے آگاہ ہیں، اور اپنے فرائض سے آگاہ ہیں، اور بہترین اقدار جو سیکھتے ہیں، وہ صرف اور صرف ادب کی بدولت ہے۔ اور ادب کے مطالعے سے ہی ہم خیر اور شر میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا، نیکی کیا ہے اور بدی کیا، اور بھلائی
اور برائی میں کیا فرق ہے، یہ تمام چیزیں ہم صرف اور صرف ادب سے سیکھتے ہیں، اور معاشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہترین زندگی گزارنے کے اصولوں سے آگاہ رہتے ہیں۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کر لے، کیونکہ لوگ صرف اور صرف سائنس اور سائنس سے متعلقہ چیزوں سے فائدہ حاصل کریں اور اسی میں دلچسپیاں ڈھونڈیں گے، تو پھر وہ مشینوں جیسی ہی زندگی گزار پائیں گے، اور زندگی کی عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں گی۔ علامہ محمد اقبال نے اس حوالے سے کیا خوب کہا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو علامہ اقبال نے واقعی ہی بالکل درست کہا ہے کہ دل کا خاتمہ کرنے کے لیے مشینوں کی حکمرانی، مشینوں کی حکومت جو ہے وہ دل اور دل کے احساسات کو ختم کرنے میں معاون کردار ادا کر رہی ہے۔ اور جیسے مشین چلتی رہے تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے کس پرزے میں کون سا مسئلہ ہے، بالکل ویسے ہی اگر ادب درمیان میں سے ختم ہو جائے، انسان کے احساسات اور لحاظ ادب ختم ہو جائے، لوگ اچھے برے کی تمیز کرنا چھوڑ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان بالکل ویسے ہی احساسات اور مروت سے عاری زندگی بسر کرے گا، جیسا مشینوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کتنے لوگوں کے لیے وہ تکلیف اور دکھ کا سامان بن رہی ہیں، کتنے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں، صرف ان کا کام چلنا ہے اور چلنا ہے۔ تو جب انسان صرف مشینوں کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ دوسروں کے احساسات کو کچل دیتا ہے، اور بہت سے آلات ایسے ہیں جو لوگوں کے احساسات کو کچلنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آپ صرف موبائلز ہی کو لے لیں کہ ایک ہی گھر میں 10 افراد بیٹھے ہوں گے، 10 کے 10 جو ہیں وہ موبائل کے ساتھ ان ٹچ ہوں گے، وہ اپنے دوست احباب سے باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن اگر ان کے آس پاس کوئی بزرگ ہیں، ان کے اپنے ہیں، پیارے ہیں، جنہیں ان کی ضرورت ہے، ان کے احساسات کا خیال نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی طرح اگر کہیں پر آپ دیکھیں کہ بم جو ہے یا اسلحہ لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا، دشمن سے بچنے کے لیے بنایا گیا، لیکن جب اس کا بے دریغ استعمال ہوگا تو اس کی زد میں کون کون آئے گے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوگا، کہ ایک بم بلاسٹ میں صرف چند لوگ نہیں بلکہ اتنی ہی فیملیز ختم ہوتی ہیں، کیونکہ ان سے متعلقہ ان کے ماں باپ، بہن بھائی، اور ان کے بچے، اور ان سے تعلق رکھنے والے اور ان سے فائدہ اٹھانے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سب کے سب بھی اس بم بلاسٹ میں ختم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح لوگوں میں سے احساس مروت ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک رکھتا ہے، یعنی وہ انسانوں کے قریب رکھتا ہے۔ انسانوں کے جذبات، احساسات کو جتنا اچھا ایک مصنف بیان کر پاتا ہے وہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نہایت حساس دل کا مالک ہوتا ہے، اور جب مصنف ایک ناول نگار، ایک افسانہ نگار، ایک ڈرامہ نگار معاشرے میں ہونے والے برائیوں کو دیکھتا ہے، ان حساس پہلوؤں کو دیکھتا ہے، تو وہ اسے اپنی تحریر کا حصہ بنا لیتا ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کو ہمارے سامنے عیاں کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم ایک دوسرے کے دکھ، درد اور پریشانیوں کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں لوگ کن کن مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ تو معاشرے اور انسانی زندگی کی باقی اور سلامت رہنے کا ضامن صرف اور صرف ادب ہے۔ اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی اختیار کرے گا، اس سے منہ موڑ لے گا، تو انسانوں کے لیے اس دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا نہایت دشوار ہو جائے گا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ انسانیت سے نزدیک رہے، دنیا میں سکون اور امن کی زندگی بسر کرے، اور سلامت رہے، اور خوشیاں دیکھے، سکون دیکھے، تو اسے ادب کے قریب رہنا ہوگا، تبھی جا کر وہ سچی خوشیاں اور سکون حاصل کر پائے گا۔
شکریہ، امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح آپ پڑھا کر اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور سبق کے اہم نکات انہیں بآسانی یاد کروا سکتے ہیں۔ اگر میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔